یہ جو مبالہ ہے، مبالہ کیا ہے؟ مبالہ میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا وفد جس میں ان کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء وہ آئے نبی پاک کے پاس. 2 یہودیوں کے عالم دین تھے. وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے یہ مسئلہ لے کے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے ہیں، مناظرہ کرنے ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کیسے بات کی. دیکھیں دلیل کی دنیا بہت بڑی ہے. ایسا ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی وہ ایسے ہی آ گئے تھے، اگر تھے غلط تھے. بات دیکھیں کیسے ڈب سے کی انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے ان کے والد کا نام کیا تھا؟ نبی پاک نے فرمایا بھئی عمران تھا ان کا نام. عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں سوال دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ نبی پاک نے فرمایا عمران. اچھا، انہوں نے دوسرا سوال کیا، یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یعقوب. پھر تیسرا سوال کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بڑی محبت کے لہجے میں. پتہ چلا کہ یہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا اگر کسی سے بحث و مباحثہ یا مناظرہ ہو جائے تو ایسے الفاظ سے بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ مخالف تھا، بحث کرنے آیا تھا، مناظرہ کرنے آیا تھا، مجادلہ کرنے آیا. الفاظ سنیں، میرے ماں باپ اے محمد آپ پہ قربان ہوں، آپ کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا عبداللہ. تو اس نے کہا پھر بتائیں عیسیٰ کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ انہی پیچھے سے پوری بنیاد باندھ کے لایا، بغیر باپ کے تو نہیں نا بیٹا ہو سکتا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس نے سوال کیا تو جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کے کہا کہ محبوب اعلان فرما دیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، نہ جن کی ماں تھی نہ جن کا باپ. تم بھی تو اولاد آدم ہی ہو نا، تم آخر آدمی تو ہو. آدم علیہ السلام کا انکار تو نہیں نہ کر سکتے. تو آدم علیہ السلام کی طرح ہی ہے عیسیٰ علیہ السلام. اور پھر انہوں نے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے چاہے بات بہت وزنی تھی، خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہ ہے کہ آپ کی بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ نے کہا خالقہ من تراب، کہ اس کو وہ جو ہے نا مٹی سے اللہ نے بنایا ہے. مٹی کا ہے وہ. آپ نے ان کے بارے میں یہ جو قرآن کریم سے آپ نے آیات بتا دی ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے، اپنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے کہ یہ روح، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے، وکلماتہ، اور اس کا کلمہ ہے. دوسرا سوال کیا ان کا، یہ جو روح ہوتی ہے، آپ نے کہا یہ روح اللہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. قرآن میں کہا یہ بغیر جسم کے بھی بلا کوئی روح ہوتی ہے، آپ نے ان کو روح کہہ دیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ نے فرمایا ان سے کہیں کہ جس طرح آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے نا، ایسے عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو بات پھر چلی یہاں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی سنو، تم نے میری دلیل نہیں نہ مانی، ایسا کرتے کل کو مباہلہ کرتے. مسئلہ پچھلا سمجھ آ گیا. وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. عیسیٰ کیا ہے؟ اللہ کا بیٹا ہے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل کا ٹائم بنا لیتے ہیں، آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں. تم ہمارے لیے کرنا، ہم تمہارے لیے کریں گے. جو جھوٹا ہوا وہ بد دعا کا شکار ہوگا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا. انہوں نے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، مناظرے سے نہیں مبالغے سے بات ختم ہوگی. تو پھر جب کل ہوئی تو پھر کیا ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو ساتھ لیا، حضرت سیدہ کائنات کو ساتھ لیا، حسنین کریمین کو ساتھ لیا اور لے کے نکل پڑے. اور جا کے وہاں پر گھٹنوں کے بال کھڑے ہو گئے. فرمایا بھی میں دعا مانگوں گا، اے علی زہرا حسنین تم آمین کہنا. جب یہ منظر دیکھا نا ان کے اسقف نے، جو ان کا بڑا تھا، اس نے ان سے کہا کہ یہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، لو سأل اللہ تعالی ان یزیل جبلہ من مکانہ فازالہ، اگر ان پانچوں نے کسی پہاڑ کے بارے میں بھی دعا کر دی نا، یا اللہ یہ پہاڑ یہاں سے یہاں آ جائے، تو جٹ نہیں لگے گا، وہ پہاڑ اپنی جگہ بدل جائے گا. اور اگر انہوں نے یہ دعا کر دی کہ یہ ہلاک ہو جائیں تو ہم یقیناً ہلاک ہو جائیں.
یہ اللہ کا نبی ہے اور جو کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے. تو پھر آیت نازل ہوئی الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اے محبوب حق تیرے رب کی طرف سے ہے، ان سے کہیے کہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم فنبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور اس کے بعد اگلے الفاظ ان ھذا لہو القصص الحق. اللہ نے فرمایا یہ جو میرے نبی نے مباہلہ کیا ہے پنجتن پاک نے عیسائیوں کے ساتھ، اے لوگوں یہ حق کا قصہ ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں، فرمایا وما من الہ الا اللہ. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا مباہلے کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الہ صرف معبود واحد ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا. تو اس لیے احباب گرامی یہ مباہلہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی فتح کا دن ہے، فتح کے اظہار کا ہے، تو حق سچ کی بات. اور اس لیے ہم 24 ذی الحج کو اس مباہلے پہ پنجتن پاک کی بارگاہ میں بھی سلام عقیدت پیش کریں گے کہ جس دن توحید اور رسالت کی عظمت کو اللہ نے شان کے ساتھ